امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا اگر مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو سخت کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ کا امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تہران کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی، قتل عام رکنے تک کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ایرانی انسانیت کا مظاہرے کریں اور قتل عام بند کریں۔ امریکی صدر نے مظاہرین کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا کہ عوام احتجاج جاری رکھیں اور اپنے اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، ایران کے عوام کو مدد پہنچنے والی ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر خاتمی نے امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ ایران اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والا تنازع مسلح افواج کے لیے ایک منفرد اور خاص تجربہ تھا۔ اسرائیلی مغربی ٹیکنالوجی اور حمایت سے لیس ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کے علاوہ کسی اور ریاست نے اس جیسی ریاست کے ساتھ اس پیمانے پر جنگ نہیں لڑی۔ ایران میں کشیدہ صورتحال اور حملے کا پلان، امریکہ کی اپنے تمام شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران میں امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے نے جاری ایڈوائزری میں کہا کہ ایران میں احتجاج شدت اختیار کر رہا ہے اور یہ تشدد میں بدل سکتا ہے۔ امریکی شہری زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکیہ کے ذریعے ایران چھوڑ دیں، ایسے انتظامات کریں جن میں امریکی حکومت کی مدد پر انحصار نہ ہو۔ ایران نہ چھوڑنے والوں کو گھر میں رہنے، خوراک، پانی ذخیرہ کرنے کا مشورہ۔ امریکی صدر کا ایران پر دباؤ بڑھانے کا نیا حربہ، تہران پر نئی معاشی پابندیاں عائد کر دی۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ سوشل میڈیا جاری بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پابندی کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر ٹرمپ بار بار ایران میں مداخلت کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ یورپی یونین کی بھی ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی، ایرانی سفارت خانوں کے یورپی پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کی موجودہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا رابطہ، مکالمے اور قریبی تعاون کی اہمیت پر زور۔ پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ازبکستان کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون، سیاسی اور اقتصادی روابط برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ فریقین نے تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سیل، وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاک ایران سرحد پر تجارتی اور سفری نظام مکمل معطل ہے، صرف پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب FIA ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز میں ایران سے 200 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ پاکستان پہنچنے والوں میں 125 طلبہ بھی شامل ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری سفری دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ ایرانی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ بیرون ملک کے ممالک کو طلبہ کو جانے کی اجازت دی جائے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث شاہراہیں نظروں سے اوجھل، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز بند۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری اور M11 لاہور سے سمبڑیال تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ صدر آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ کے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن رشید الزیانی نے صدر پاکستان کا استقبال کیا۔ صدر پاکستان کی بحرین کے فرنما شاہ احمد محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات۔ اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں منعقدہ استقبالیہ سے بھی خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی ہی متحدہ اپوزیشن کے واحد امیدوار ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی یقین دہانی کرا دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی قانونی ضابطے پورے کر کے اپوزیشن لیڈر کا تقرر کریں گے۔ PTI وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات۔ PTI وفد میں بیرسٹر گوہر علی،
اسد کیسر، عامر ڈوگر اور اقبال آفریدی شامل تھے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا، اسپیکر ہی سب کچھ ہے، جب چاہے نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے تو سینیٹ میں بھی ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں کر سکتا۔ بانی پی ٹی آئی چیئرمین تھے اور رہیں گے۔ بانی کے فیصلے کو کوئی سیاسی کمیٹی تبدیل نہیں کر سکتی۔ پاکستانی عوام کی بقا کے لیے پائیدار بلدیاتی نظام ضروری ہے۔ اس معاملے پر قومی مفاہمت ناگزیر، سارے سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ایم کیو ایم کے مسودے پر اتفاق رائے ہے، مزید بہتری ممکن ہے، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ آئین میں یہی کہتا ہے کہ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتیں پوری طرح بااختیار ہوں گی۔ اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے بھی ضروری ہے۔ جمہوری نظام کو منتخب ممبران ہی چلائیں گے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ کہا، شعبہ طب میں ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ شعبہ طب میں بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پاکستان کو غذائی قلت جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے، جس کا حل نوجوان کی صلاحیتوں، مہارت اور جدید علوم میں پوشیدہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کے معاملے پر مسلم لیگ نون سے دوریاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پی پی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آرڈیننس کے معاملے پر بھی مشاورت کی گئی۔ راجہ پرویز اشرف نے نون لیگ سے اختلافات ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ پیپلز پارٹی کی پارٹی یکسوئی کے ساتھ سسٹم کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل انہیں پوچھیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ اتحادی ہیں، اتحادی رہیں گے۔ مجھے سسٹم میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت نے آرڈیننس پر ہمارے واک آؤٹ کا نوٹس لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایٹنس کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اقتصادی ترقی، پیداوار، صلاحیت میں اضافے اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے جدید ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر پر ایرکسن کے کردار اور سرمایہ کاری کو سراہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مراکش کا سرکاری دورہ۔ پاکستان مراکش کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وفد کی سطح پر اجلاس۔ وزیر دفاع کی باہمی دلچسپی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ مراکش وزیر دفاع خواجہ آصف نے محمد پنجم کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ خواجہ آصف نے ہم منصب کو پاکستانی تیار کردہ فٹ بال تحفے میں دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے گمراہ کن بیانیے پر سخت رد عمل۔ وزیر اطلاعات نے ایکس اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ مذاکرات کے لیے پہلے بھی پی ٹی آئی ملکی سلامتی کے خلاف بیانیہ ترک کرے۔ طالبان سے ڈر کر ان کے خلاف ایک بیان نہیں دیتے۔ طالبان کی باری آئی تو بات نہیں کرتے، عظمیٰ بخاری پر تانا دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی، اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں ایک بیچ پر۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی کی چیئرمین پرسن سینیٹر شیری رحمان نے اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے درختوں کی کٹائی پر سخت نوٹس لے لیا۔ قائمہ کمیٹی نے چیئرمین سی ڈی اے کو 22 جنوری کے اجلاس میں طلب کر لیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے درختوں کی کٹائی کو اسلام آباد کے ماسٹر پلان سے جوڑ دیا اور کہا، شہر کے ماسٹر پلان پر کئی جگہ گرین جبکہ کئی جگہوں پر عمارتیں اور انفراسٹرکچر بننا تھا۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ شکریال سمیت مختلف علاقوں سے ہزاروں درخت کاٹے جانے کی خبریں ہیں، معاملہ بہت سنگین ہے۔ تحریک انصاف کے علی محمد ہاد نے کہا کہ پولن کے باعث جنگلی سہولتیں کاٹے جانا سمجھا جاتا ہے، لیکن 40 سے 50 سال پرانے درخت کیوں کاٹے گئے؟ لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف پوسٹیں فوری ہٹانے کا حکم دے دیا۔ اگر آئندہ کوئی اس طرح کی پوسٹ دکھائی دی تو نیشنل
साइबर क्राइम एजेंसी जिम्मेदार होगी। आला अदलिया के जजों की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने GDFI को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अमेरिका में वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जियों पर बड़ा क्रैकडाउन। 1 लाख से ज्यादा अफराद के वीज़े मनसूख। हज़ारों गैर मुल्की तलबा और रोजगार के लिए आए अफराद भी मनसूखी की जद में आ गए। अमरीकी महकमा हाजा के मुताबिक जिन अफराद के वीज़े मनसूख हुए उनमें 8000 तलबा शामिल हैं। वीज़ा मनसूखी के ज़्यादातर केसेस में अफराद के खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड दिया। कानूनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मौजूद थे। गुज़श्ता साल अगस्त में ट्रंप इंतजामिया ने 55 मिलियन वीज़ा होल्डर्स के रिकॉर्ड का असर नो जायजा लेने का ऐलान किया था।